हालेलुया। खुश हैं? आज ही जब दोपहर में हम यहाँ से जाएंगे तो इस दरबार से मेरे मालूम से और मैनेजमेंट से जरूर पानी का इंतजाम करें और नेक्स्ट वीक से हम यहाँ पर शरबत रखेंगे ताकि पूरी गर्मी का महीना है, गर्मी बहुत होती है, तो हम सब यहाँ से कंटिन्यू पानी भर सकते हैं। हालेलुया। रोटी तो हम खा रहे हैं, रोटी खाने को है। कौन सी रोटी खाने को है? जिंदगी की रोटी खाने को। आइए तालियां बजाएंगे जिंदगी की रोटी। क्योंकि जुबानी रोटी तो हम खाते हैं, लेकिन जो रोटी ये है, जो जिंदगी की रोटी ये है, इसी से हम सब चलने पाते हैं और इसी से हम जिंदा हैं। बोले मैं इसी से जिंदा हूँ, इस कलाम की वजह से मैं जिंदा हूँ। कहें इकरार करें, इस कलाम की वजह से मैं जिंदा हूँ। क्योंकि जब आपको भूख लगती हो और आपको खाना दिया जाए तो आपका पेट भरता है, लेकिन जब आपकी रूह प्यासी हो या भूखी हो और आपको खाना दिया जाए तो आपका पेट नहीं भरेगा। ऐसा है, उस वक्त सिर्फ आप इस कलाम से नहीं पा सकते। ये आपकी रूह को ताज़ा करती है, जिंदगी की रोटी। ये वो शुद्ध बातें हैं जो आपको तवाना करती है, जो आपको आपकी जिंदगी को चलने के लिए ताज़ा रखती है। आमीन। हालेलुया। आइए पापों के लिए तालियां बजाएंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब मेरे साथ मिलकर निकालिए। यूहन्ना की इंजील 5 बाब। यहाँ एक हौज के किनारे एक 38 बरस से बीमार एक शख्स है जिसे शुभा मिली है और उसकी पहली आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। अगर सब निकाल लिया है तो मेरे साथ मिलकर कहिए आमीन। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैठे हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और बुजुर्ग लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता तो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आइए अपने साथ वाले भाई या बहनों को कहिए, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहती है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख, तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। खुदा उनका कलाम पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। यहाँ अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं तो एक हौज है जिसका नाम है बैत हस्ता। ठीक
कोई उसमें पहले कूद पड़ता है, जो कोई उसमें पहले जाता है, वो शिफा पा लेता है। यूहन्ना ने बड़ी खूबसूरती से इस मौजूद को बयान किया है, इस पूरे सिनेरियो को बयान करते हुए उसने बताया कि इस हौज के पास 5 बरामदे थे, 5 पौष पे 5 बरामदे थे, जिसमें ये लोग जो इनडायरेक्ट, जो मतलब बीमार थे, बदलू गिरफ्तार थे, तकलीफ में थे, लंगड़े थे, पुतल मुर्दा थे, वो हर वक्त इंतजार में रहते थे कब पानी हिलेगा और हम पानी के अंदर कूदेंगे। जो पहले कूदेगा, जो पहला होगा, वो शिफा पाएगा। आप सब समझ रहे हैं यहाँ पर? ठीक है। तो ये 38 बरस से एक शख्स जो बीमार था, वो भी 38 बरस से यही कोशिश हर साल कर रहा था। हर साल हो सकता है कि इसमें नहीं लिखा, क्या पता रिश्ता कब आता था, कितने टाइम पीरियड के बाद आता था, ठीक है, लेकिन वो इतने सालों से एक ही प्रैक्टिस डेली करते हैं, एवरी टाइम, जब जब रिश्ता आ रहा है वो कर रहे हैं, आमीन। लेकिन एक दिन उसका एनकाउंटर यीशु से होता है, यीशु का वहाँ आना होता है, क्योंकि यीशु जिस जगह जाता है, यीशु जिस जिंदगी में आता है, यीशु की जब किसी से मुलाकात होती है, तो मुमकिन नहीं है कि वो फिर मोहताज रह जाए, मुमकिन नहीं है कि वो फिर बीमार रह जाए, मुमकिन नहीं है कि वो फिर मायूस रह जाए, मुमकिन नहीं है कि वो फिर मुर्दा रह जाए। वो मुर्दा हड्डियों को भी ताज़ा करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाएंगे जो हमारे साथ जिंदा है, जो हमें बहाल करता है, जो हमें जिंदा करता है, जो हमें फिर से उठाता है, जो हमारी बीमार हड्डियों को तवाना करता है, जो हमें नई उम्मीद दिलाता है, आमीन, हालेलुया। अगर हम बैते हफ्ता का मतलब देखें तो ये यहाँ हमने देखा कि इब्रानी लफ्ज है, राइट, आपने पढ़ा, एक हौज है जो इब्रानी में बैते हफ्ता कहलाता है। के बारे में सीखेंगे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि ये जो हालात हैं, ये जो सिचुएशन है, आप सबके दिलों में कुड़न पैदा हो गई होगी या उलझन हो गई होगी, माइंड क्यों नहीं चल रहे, बेचैनी क्यों है, गर्मी क्यों उठनी है, या इतनी तकलीफ में हम क्यों इबादत कर रहे हैं, या ये चीज़ क्यों नहीं करेक्ट होगी, मेरी लाइफ से ये चीज़ क्यों नहीं जा रही है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि खुदावन चाहता है कि हम कंप्लेंट्स ना करें, हम शिकायतें ना करें, हम दुखी ना रहे कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, बल्कि हम उन हालात में भी खुदावन के साथ चलते रहें। खुदावन ऐन वक्त पर आपकी जिंदगी में नींद को बरसाएगा। कहें कि खुदावन मुझ पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि वो वक्त पर काम करता है। इस मौसम में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है और यहाँ पर खुदा की टाइमिंग भी है कि वक्त पर आकर रिश्ता आता है और पानी को हिलाता है, ऐसा ही है ना, एक मखसूस वक्त है। और यीशु मसीह भी जब आया, जब उस जिंदगी के पास आया, जब उस आदमी के पास आया जो 38 बरस से बीमार था, तो उसके लिए भी वो ठहराया हुआ वक्त था कि 38 बरस से बीमार है, लेकिन अब यीशु उसकी जिंदगी में आएगा और यीशु आएगा तो मौका हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि जहाँ शाफी है वहाँ शिफा है, आमीन, वहाँ जिंदगी है, जहाँ शाफी है वहाँ शिफा है। शाफी कौन है? यीशु मसीह। अगर आपकी जिंदगी में शाफी है, वो शाफी जिंदा है, आपकी जिंदगियों में है, तो फिर आप शिफायाब रहेंगे, फिर आपकी रूह सेहतमंद होगी, सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि आपकी रूह भी तवाना होगी, आमीन। सिर्फ आप जिस्मानी तौर पर तवाना नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत से जवान ऐसे जो जवानी में तंदुरुस्त नजर आते हैं, लेकिन जो जो उम्र गुजरती है, हम एज में आते हैं तो हम कमजोर होते जाते हैं। लेकिन इस जिस्मानी सेहत से भी ज़्यादा ज़रूरी और अच्छी चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात आपकी रूह की सेहत है कि आपकी रूह तवाना होनी चाहिए, आमीन। और रूह आपकी किसी भी एज में, चाहे वो आप बूढ़े हो, चाहे वो आप जवान हो, आपकी तवाना होनी चाहिए। तो यीशु मसीह में होगी तो ही बरकरार रहेगी, हालेलुया। बैते हस्ता जो कि इब्रानी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है हाउस ऑफ मर्सी, यानी कि रहम का घर, हाउस ऑफ ग्रेस, फजल का घर, समझ रहे? बैते हस्ता, इस हाउस का नाम है बैते हस्ता।
ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسہ کہلاتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ یہاں پر رحم ہوتا ہے, یہاں پر خداوند کا فضل ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند رحم کرتا ہے. لیکن یہ وہی جگہ بھی ہے جہاں پر بہت سارے بیمار پڑے, یعنی کہ یہ پلیس آف ڈسگریس بھی ہے نا. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار پڑے اور کئی سالوں سے پڑے. ابھی ہم نے سنا سنا کتنے برس سے بیمار تھا؟ 38 برس. انگلش میں بچوں 38, اگر کسی کو 38 نہیں سمجھ میں آ رہا تو 38 ایئرس ایک لانگ ٹائم پیریڈ ہے. تو اگر یہاں کوئی مدت سے بیمار ہے, اگر یہاں کوئی مدت سے کسی تکلیف میں, کسی دکھ میں, تو آج ایمان سے اپنی زندگی کا معاوضہ آپ یہاں سے لے کر جائیں گے. ایمان, کیونکہ خداوند آپ کی زندگی میں آج کام کرے گا. ہاللیلویا. آئیے آسمان کی طرف میں ہاتھ ہلائیں اور کہیں خداوند آج میں شفا کو ریسیو کروں گا, آج میں اپنے معاوضے کو یہاں سے لے کر جاؤں گا. آج تو مجھے دینے والا ہے, تو ہمیشہ سے مجھے دیتا ہے, تو ہمیشہ سے مجھے دیتا آیا ہے. تو نے کبھی مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا, لیکن آج تو مجھے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی نیا کرنے دیا. میں تیرا شکر کرتی ہوں, میں تیرا شکر کرتی ہوں. اس کلام کو سمجھنے میں, اس کلام کو لینے میں میری مدد کر, یسوع کے نام میں مانگتی ہوں, آمین آمین. ہاللیلویا. تو بیت حسہ کا مطلب ہے رحم کا گھر, فضل کا گھر. جہاں پر بیمار پڑے ہیں لیکن یہیں پر رحم بھی ہوتا ہے, یہیں پر خداوند کا فضل بھی ہوتا ہے, یہاں پر لوگ شفا بھی پاتے ہیں, خداوند کی قدرت یہاں پر جاری ہوتی ہے. آمین. اور اگر ہم اس کا روحانی مطلب دیکھیں, اس حوض کے نام کا بیت حسہ کا, تو اس کا مطلب ہے الہی مداخلت, ڈیوائن انٹرونشن. یعنی کہ جہاں پر خدا مداخلت کرتا ہے, جہاں پر خدا انٹروین کرتا ہے, رائٹ, جہاں پر شفا جاری ہوتی ہے, جہاں پر آپ ایمان سے اس معاوضے کو لیتے ہیں جو آپ کی زندگی میں جو پہلے مدت تھی. آپ کی اسی حوض کا ذکر, اسی کا ریفرنس ہمیں وہاں بھی ملتا ہے, دوسرا سلطی 18 باب اور اس کی 70 آئے ہیں. 18 باب اور اس کی 70 آئے ہیں. اوپر کا تالاب کہا گیا ہے. پھر بھی شان اسور نے ترتان اور ربسالس اور ربشاکی کو لطیف سے بڑے لشکر کے ساتھ کہ وہاں آپ کے لیے شفا جاری ہوگی. وہاں پر ایک پروفٹ آیا جو نبوت کرے گا اور ہیلنگ کروسٹ ہے. تو لوگ فٹافٹ ایسی جگہ پر جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو جسمانی شفا چاہیے, لوگوں کو اپنے مالی حالات اچھے چاہیے. لیکن یسوع مسیح یہاں پر اس موقع میں اپنی اتھارٹی دکھا کر صرف جسمانی شفا نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی لوگوں کو تر و تازہ کرنا چاہتا ہے. یسوع مسیح یہاں پر اس سے جب یہ سوال کر رہا ہے کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے, تو یسوع مسیح اسے بتا رہا ہے کہ صرف تو جسمانی شفا تو لینا چاہتا ہے, لیکن تجھے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ تو روحانی طور پر بھی مردہ ہے, تیری ہڈیاں روحانی طور پر بھی کمزور ہے, تو روحانی طور پر بھی ابھی شفا یاب نہیں ہے, اسی وجہ سے تو اٹھ نہیں پا رہا. اور جب جو ہی اس نے ایکنالج کیا, اس نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ ہاں خداوند میں تو جسمانی طور پر صرف مردہ نہیں ہوں, جسمانی طور پر کمزور نہیں ہوں بلکہ روحانی طور پر بھی کمزور ہوں. جیسے ہی اس نے ایکنالج کیا اور اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں ایسا ہے, اقرار کیا, تو اس کی زندگی میں معجزہ ہوا. یسوع نے جیسے اسے کمانڈ کیا کہ اٹھ اپنی چرپائی اٹھا, تو وہ اٹھ گیا. پھر وہاں پر نہیں کوئی ایسا سین نظر آیا کہ پانی ہلا ہے اور وہ فرشتہ یسوع نے اس کو اٹھا کے پانی میں ڈال دیا ہے, اور کیونکہ وہ تو یہاں پر کمپلین کر رہا ہے نا کہ پانی ہلتا ہے میں پہنچ نہیں پاتا ہوں, رائٹ. لیکن یسوع نے بتایا کہ شافی تیرے سامنے, تو معجزہ تجھ سے دور نہیں ہے. جب یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہو نہ سکے. ہاللیلویا. بتائیے اپنے ساتھ والے کو, کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ ہو نہ سکے, کوئی بات مشکل نہیں ہے. ہمارے خدا کے نزدیک کوئی ہلکی سی بات ہے, چاہے وہ بڑی سے بڑی بیماری ہو, چاہے وہ بڑی سے بڑی مجبوری ہو, چاہے وہ بڑی سے بڑی تنگی ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں یسوع ہے وہاں پر کوئی ایسی کمی ٹھہر نہیں سکتی. ہاللیلویا ہاللیلویا. چاہے آپ کو لوگوں نے کئی تانے دیے ہوں, کئی آپ کو باتیں کہی ہوں, کئی آپ کے خلاف پروپیگنڈے بنائے ہوں, منصوبے بنائے ہوں, آپ کے خلاف کئی ایسی چیزیں تیار کی گئی ہوں,
یا آپ کے خلاف کوئی ایسے رکاوٹیں پیدا کی گئی ہوں، لیکن جب خدا یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے تو آپ کھڑے رہے۔ 38 برس تک وہ وہیں پر رہا، انتظار کر رہا تھا، وہ ٹائم کا ویٹ کر رہا تھا۔ آمین۔ اگر آپ بھی کسی جگہ پر کھڑے ہوئے، کسی جگہ پر انتظار کریں کسی بات کا، تو آپ مبارک ہو گئے۔ آئیے کھڑی تالیاں بجائیں کیونکہ آپ مبارک ہو گئے، آپ ویٹ کر رہے ہیں، آپ خدا کے موقع کو ریسیو کرنے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ آپ کسی بشر کے پاس نہیں جا رہے، آپ کسی انسان کے پاس نہیں جا رہے، آپ کسی انسان سے امید نہیں لگا رہے، آپ اپنے زندہ خدا سے امید لگا رہے، اور آپ کا زندہ خدا کبھی اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں لوٹاتا۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو خوش ہو کر بتائیں، ہنسیں، بولے آج دکھ دور، آج دکھ دور، آج مسئلے حل ہو گئے، آج ساری پریشانیاں دور ہو گئی، کیونکہ یسوع مسیح آ گیا۔ یسوع آ گیا تو یہ بیمار شفا پا گیا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کا پرپس میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پرپس یہ تھا کہ یہ ہیکل کو پانی پہنچایا کرتے تھے۔ اس کا پرپس یہ تھا کہ یہ جو ہیکل تھی، یہ تالاب سے پانی لیا جاتا تھا اور ہیکل میں پہنچایا جاتا تھا۔ اور یہ جو کورڈ ایریا تھا یہاں پر جب لوگوں کو رکھتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پاپولیرٹی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ پانی وہاں پر ملایا جاتا تھا، فرشتہ آدمی جاتا تھا۔ لیکن یسوع مسیح جب آیا تو اس نے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل، کیونکہ یسوع جب آتا ہے تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتہ نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، ہاں کوئی نہیں اٹھا کے ہیلپ کر رہا، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں آپ کا ساتھ دے رہا، کوئی بات نہیں، بولے کوئی بات نہیں، یسوع ہے، سب ہو جائے گا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع نے چھٹی آیت میں کہا اس سے، یوحنا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے، یوحنا کی انجیل بولے رکھیے، چھٹی آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یسوع نے اس سے سوال کیوں کیا؟ ابھی میں نے آپ کو اس کا جواب بھی بتایا، کوئی بتائے گا یسوع نے اس سے سوال کیوں کیا؟ کیا وہ تندرست ہونا نہیں چاہتا تھا؟ نظر آ رہا تھا وہ وہاں پر محتاج پڑا ہوا تھا، موو بھی نہیں ہو پا رہا تھا شاید، تو کیا بیمار شفا، باڈی کو اپنی شفا ریسیو کرنا نہیں چاہتا؟ بتائیے، جو بھی شخص بیمار ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک دن بھی اگر آپ تکلیف میں ہو، ایون آپ کو نزلہ کھانسی زکام بھی ہو جائے تو آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ ٹھیک ہو جائے، ایسا ہے نا؟ ہم اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو 38 سال سے بیمار تھا، تو یسوع نے اس کیسا سوال کیا ہے؟ کیا تم ٹھیک ہونا چاہتے؟ کیا تم تندرست ہونا چاہتا؟ اوبویسلی وہ ٹھیک ہونا چاہتا تھا کہ نہیں چاہتا تھا؟ جسمانی طور پر وہ ہیلنگ چاہ رہا تھا کہ نہیں چاہ رہا تھا؟ چاہتا تھا نا؟ لیکن یسوع نے اس سے سوال کیوں کیا؟ یسوع نے اس سے سوال اس لیے کیا کہ وہ اس بات کو سوچے کہ اس کو صرف جسمانی طور پر شفا کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمیں بھی اس بات کو سوچنے کی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہمارے جسمانی حالات، ہمارے گھر کے حالات، ہمارے رشتے، یہ سب ٹھیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا باطن درست ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین، ہماری روح تازہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے اس کی سوال اس لیے کیا کہ تو چاہتا ہے کہ تیرا جسم پاک ہو جائے، تو چاہتا ہے کہ تیرا جسم شفا یاب ہو جائے، تو پہلے تیرے باطن کو درست ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اگر نہیں گناہ کی حالت میں، کیونکہ اس کے بعد جب یسوع کو ہیکل میں ملا، اب ہم نے پڑھا کہ یسوع کو وہ کہاں ملا؟ بعد میں جب موضوع ہو گیا، پہلے تو وہ چلا گیا، یسوع چلا گیا وہاں سے کیونکہ بھیڑ بہت تھی، یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو؟ لیکن اس کے بعد یسوع کو وہ کہاں ملا؟ پہلے وہ کہاں تھا؟ پہلے وہ کہاں تھا؟ برامدے میں تھا۔ کون سے برامدے میں؟ بیت حسدہ کے برامدے میں، اس حوض کے پاس شفا کو لینا چاہتا تھا، لیکن جب شفا مل گئی، بدنی شفا مل گئی، یسوع مل گیا، پھر وہ کہاں ہے؟ ہیکل میں۔ ٹھیک ہے، جب معجزہ ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ ہیکل میں جائیں، آمین، اور گواہی دیں۔ ہاللیلویا، ضروری ہے کہ یسوع کے نام کو جلال دیں، آمین۔ تو وہ ہیکل میں ملا ہے، تو یسوع نے اس سے کیا کہا ہے؟ کون سی آیت لکھا ہے؟ یسوع نے جب وہ یسوع کو ہیکل میں ملا، اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، یعنی کہ تم نے بدنی شفا تو پا لی ہے، ٹھیک ہے، پھر گناہ نہ کرنا، یعنی کہ وہ خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کرے۔ یسوع نے اس کو ہدایت کی ہے کہ بدن تو شفا پا گیا ہے، لیکن تیری روح بھی مستعد رہنی چاہیے، تیری روح، بدن، جان، جسم، یہ تینوں خدا میں مسرور ہونے چاہیے۔
खुदावन की हजूरी से बाहर होना चाहिए। मुआवजा तभी कायम रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई दफा जिंदगी में मुआवजा हो जाता है और फिर बीमारी वापस आ जाती है। यीशु ने यहाँ पे कह दिया है कि अगर तू गुनाह करेगा तो पहले से भी बुरी हालत हो जाएगी। लिखा है ऐसा, सुना आपने? क्या लिखा है? फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आ जाए। इससे भी ज्यादा आफत क्या हो सकती है? 38 बरस से वो बीमार है, इससे भी ज्यादा आफत क्या हो सकती है? कोई बताएगा? किसी को कोई आइडिया हो कि इससे भी ज्यादा आफत क्या हो सकती है? 38 बरस से वो बीमार है, इससे भी ज्यादा आफत इटर्निटी, यानी कि आप हमेशा की अवधि हलाकत में ना चले जाओ। मरकज की इंजील 9:43 आयत अपने साथ बोलिए। इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन ये है कि अगर आप खुदावन में नहीं चल रहे हैं, आप गुनाह की हालत में हैं, तो फिर क्या होता है? 47 वर्स यहाँ लिखा है, और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें होते जहन्नुम में डाला जाए। आमीन। क्योंकि आपका जिस्म जब गुनाह करेगा, आपकी रूह जब गुनाह में होगी, आप जब खुदा के साथ वफादारी में नहीं चलते, मुआवजा होने के बाद भी, तो आपकी इससे बदतर हालत हो जाएगी। और आप सिर्फ जिस्मानी तौर पर यहाँ पर जमीन पर नहीं तो उठाएंगे, आपके लिए फिर अपनी हलाकत होगी जहन्नुम में। तो कौन चाहता है कि हम खुदा के पास उसकी बादशाह में जाएं? तो अपने आप को गुनाह से पाक रखने की जरूरत है। आमीन। अपने आप को इस बातिन को क्लियर करने की जरूरत है। बहुत दफा हम चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त हो जाएं, हम शिफा पाएं, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि ये चीज मुझसे हो नहीं रही है, लेकिन खुदावन चाहता है। खुदावन ने उससे इकरार दिया। खुदावन ने कहा, क्या तू चाहता है कि तू तंदुरुस्त हो जाए? खुदावन ने उससे कहा कि तू सोच, इस बात को सोच कि बॉडी की हीलिंग तो जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा हीलिंग की जरूरत है कि तेरी रूह शिफा पाए। आमीन। हम बात दफा अपनी ख्वाहिश को सामने रखते हुए उन आदतों को, उन रवैयों को सोचिए जरा एक मिनट के लिए, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको बरकत से आती होती हैं। हम सारी नेमतें, सारी अच्छी चीजें, सारी अच्छी बातें करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है कि हम एक्नॉलेज करें कि हाँ खुदावन, मैं गुनहगार हूँ, मुझसे खता हुई है, अब मैं पाप और रात में तौबा करती हूँ, छोड़ती हूँ। तौबा करने का मतलब मुकम्मल तौर पर छोड़ना है, छोड़ा नहीं जाता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने तो यही कहा। यहाँ पर देखो, आप अपने देखें तो हैकर में यीशु मसीह कहा कि गुनाह ना करना, पहले नहीं कहा। आप देख रहे हैं, बदन उसका शिफा पा गया। यीशु मसीह कहा कि गुनाह ना करना। आप जब इकरार करते हैं अपने मुंह से कि हाँ खुदावन, मैं ये चीज अपने दिल से, अपने दिल में इरादा करते हैं कि मैं ये चीज तरक करना चाहती हूँ, मैं ये गंदी आदत, चाहे वो झूठ बोलने की हो। गुनाह जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े ऑब्वियस गुनाह जो नजर आ रहे हैं, जो डाकू कर रहे हैं, जो क्रिमिनल कर रहे हैं, जो करप्शन हो रही है, कातिल कर रहे हैं, वो है गुनाह। वो भी है जो आप अपनी सोचों में करते हैं। अपनी सोच में भी अगर आपने किसी को नकीर जान लिया या आपने किसी को शर्मिंदा कर दिया, अपने आप को किसी से बेहतर समझ लिया, ये भी गलत, ये भी खुदा नहीं चाहता। तो इन सब बातों के लिए अगर आपके दिल में कोई झूठ है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी लत है, कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप माफ नहीं कर रहे, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो नाजायज है, जो आप समझ रहे हैं कि खुदा के अगेंस्ट है और आप उसमें चलते जा रहे हैं, जिसे आप दुनिया के सामने भी नहीं ला सकते, लेकिन आप उसमें बाकायदगी से चलते जा रहे हैं, आप उस गुमराही में पड़े हुए हैं। कोई ऐसा सच है जिसे आप दबाए बैठे, कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि ये सच सामने आए, ये सच्चाई जो है खुले, लेकिन आप उसको दबा के बैठे और आप किसी का साथ नहीं दे रहे, आप हक का साथ नहीं दे रहे, आप सच्चाई को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने दे रहे, तो ये सब खुदा के अगेंस्ट चलने वाली बात है। लेकिन जो ही आप एक्नॉलेज करेंगे, इकरार करेंगे कि हाँ खुदा, मैं इन सब बातों को रद्द करता हूँ, इन सब बातों को छोड़ दी,
इन सब बातों को पीछे करके तेरे हुजूर वफादारी से चलना चाहती हूँ, तो खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा। इसीलिए आज बहुत से बहन भाई जब उनसे बात की जाती है कि बपतिस्मा ले लें, तो वो इरादा करते हैं कि पहले मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, फिर मैं जब ठीक हो जाऊँगा उसके बाद मैं बपतिस्मा लूँगा। सुना है कभी ऐसे लोगों को? किसी ने देखा है? पहले ये चीज़ ठीक हो जाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको भी बात समझते हो क्या, आज हमसे खताएं नहीं हो रही, हम सब बपतिस्मा ही आते हैं, जाने अनजाने में हमसे हो जाती है भूल चूक, लेकिन हम हर रोज गुलाम के हजूर आके इकरार करते हैं, जानबूझकर ना करें, जानबूझकर गुनाह ना करें, उसको सलीम ना दें, लेकिन जो हमसे जाने अनजाने में चीज हो जाती है हम उससे माफी मांगते हैं, क्योंकि ये बदन परफेक्ट नहीं है। ये बदन परफेक्ट है नहीं है। कोई कह सकता है मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल सीधा हूँ, मैं बिल्कुल पाक हूँ, नहीं। लेकिन जब हम अपने आप को सबमिट कर देते हैं, जब हम इकरार कर लेते हैं कि खुदा मैं अपनी गंदी आदत छोड़ता हूँ, झूठ बोलने की आदत, धोखा दही की आदत, चोरी की आदत, चाहे वो छोटी सी मेरा मेरी भी हो। कई दफा हम लोग छोटी छोटी हेरा फेरी पता नहीं चलेगा, खैर जरा चीज है, क्या पता लग रहा है, उठा लो ले लो, उन्होंने नजर नहीं आया, वो देखो बहुत है रहन दो, उन्होंने समझ भी नहीं आनी, समझ रहे? बड़े बड़े मॉल्स में जाके कई दफा छोटी सी चीज उठा के खा ली, दैट इज चीटिंग। आई वेरी दैट इज चीटिंग। अगर आपने किसी को गली नजर से देख लिया एक रिश्ते में होते हुए, इवन वैसे भी रिश्ते में ना भी होते हुए, ये भी गुनाह है, ये भी गलती है, ये भी खुदा के नजदीक पाक नहीं है। फिर क्या हमारी दुआएं ऊपर कबूल होंगी? लेकिन जब हम उन बातों को रियलाइज कर लें, आज भी लोग इन्हीं झंझटों में फंसे हुए, उनको रियलाइजेशन ही नहीं हो रही कि मैं गलत था। आप देखें बड़े बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं लोग, आई एम नॉट, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बड़े बड़े एक उम्र रसीदा हो जाते हैं, लेकिन गलती नहीं मानते, वहीं पर अटके हैं, वहीं पर है, सोच वहीं पर है कि नहीं मेरी तो गलती थी नहीं, मैं तो गलत था ही नहीं। ब्लेमिंग अदर्स, उसकी गलती थी, उसका फॉल्ट था। लेकिन जो ही हम अपनी गलती मानते हैं, जो ही हम इकरार करते हैं कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, तो खुदावंद का पाक रूह इंटरवीन करता है, खुदावंद का पाक रूह फिर आपकी जिंदगी में मदद करता है और वो आपको हेल्प करता है कि आप उस मुश्किल से, आप उस आदत से, उस चाहे वो नशे की आदत है, चाहे वो झूठ बोलने की आदत है, चाहे वो हेरा फेरी की आदत है, चाहे वो किसी को नीचा गिराने की आदत है, हर उस बात से आपको बचाए, निकाले। स्लोली 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 आप ठीक होते जाते हैं। आमीन। तो आप क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? इकरार करना है, एक्नॉलेज करना है। क्या करना है? इकरार करना बहुत जरूरी है। इकरार कहाँ से होता है? दिल से। जब आप दिल से कर लेंगे ना कि हाँ खुदा यहाँ पर गलत हूँ, मैं मानती हूँ यहाँ पर गलती हुई है, ढीठ नहीं बन जाना, डिनाई नहीं करना, तो वहीं पर खुदा काम करता है। इस शख्स ने भी यहाँ पर रियलाइज किया कि हाँ खुदा मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूँ। जैसे ही उसने एक्नॉलेज किया वैसे ही उसने इमीडिएटली शिफा पा ली। क्या पानी हिला? बोले वैसे ही शिफा पा ली। क्या पानी हिला? क्या फरिश्ता आया? लेकिन वहां पर यीशु मसीह आया जो फरिश्तों से भी बड़ा है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएं उस खुदा के लिए जो जहां आता है वो वहां मौत का हो जाता है, वहां पर फिर उदासी नहीं रहती, वहां पर बीमारी नहीं टिकती, वहां पर फिर आप मायूस नहीं रहते, वहां पर जिंदगी आती है, वहां पर शांति आती है, वहां पर अमन आता है, वहां पर खुदा की हजूरी आ जाती है, वहां से गुनाह दूर हो जाता है और खुदा काम करता है, आपकी जिंदगी में जलाल आ जाता है उसका, और आप बाबरकत होते चले जाते हैं। और ना सिर्फ आप बाबरकत रहते हैं, आपसे जुड़ी हर जिंदगी आपसे उस बरकत को रिसीव करती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम देखें कि जैसे ही उसने एक्नॉलेज किया है उसकी जिंदगी में मुआवजा हुआ है। लेकिन इससे पहले वो क्या कह रहा है? इससे पहले वो कह रहा है कि पानी तो हिलता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? पानी तो हिलता है। यीशु का आपको नहीं पता, उसको यीशु का नाम नहीं पता, कह रहा पानी तो हिलता है और मैं बड़ी मुद्दत से बीमार भी हूँ,
پانی بھی ملتا ہے لیکن کوئی مجھے اتارتا نہیں ہے, کمپلین کر رہے ہیں. بہت دفعہ ہم بھی کمپلین کرتے ہیں کہ خادم دعا نہیں کر رہے, یہ شخص کی وجہ سے میری زندگی میں بدلاؤ نہیں آ رہا, اس شخص کی وجہ سے میں بڑھ نہیں پا رہا ہوں, اس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر نہیں ہوں. کئی دفعہ ہم اپنے پیرنٹس کو بھی بلیم کرتے ہیں, یس کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ اگر امیر ہوتے, میرے ماں باپ اگر سیٹل ہوتے, یا میرے ماں باپ اگر مجھے صحیح تربیت کرتے, یا مجھے صحیح سے گائڈ کرتے, یا مجھے صحیح سے اسٹڈیز کراتے, یا مجھے ایجوکیشن دیتے, یا مجھے صحیح سمت میں لے کر جاتے, صحیح جگہ ایڈمیشن کرایا ہوتا, تو میں آج یہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا. آپ نے جو ہونا تھا آپ وہی ہیں, کیونکہ آپ کی اپنی کوشش سے آپ کچھ بھی بنتے ہیں. لوگ بڑے بڑے بھی ہو کر, بوڑھے بھی ہو کر تعلیم بھی پا لیتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے تو کر بھی لیتے ہیں. آپ کے پیرنٹس نے جو کچھ ان کے بس میں تھا آپ کیا, اگر وہ کچھ نہیں کر سکے اس کلچر کی وجہ سے, ان حالات کی وجہ سے, اپنی گناہوں کی وجہ سے, پشتوں کی عادتوں کی وجہ سے, آج وقت ہے کہ اپنے پچھلوں کو معاف کر دیں. کریں گے معاف کہ جو کچھ انہوں نے دیا, جو کچھ ہمارے بڑوں نے کیا, آئی ایم تھینکفل. جو کچھ میرے رشتوں نے کیا, کئی دفعہ ہم اپنے ایسے ریلیشن جس میں نندیں آ جاتی ہیں, بھابھی آ جاتی ہیں, ساسیں آ جاتی ہیں, جیٹھ, جٹھانی, دیور, یہ ایسے رشتے جو باہر سے آئے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, باہر سے آئے ہوتے ہیں, ان کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. جو ہے یہاں پہ بہویں, سسر, ساس, کوئی بات کو سمجھے, مشکل ہوتا ہے. لیکن آج وقت ہے کہ معاف کریں, ان کو بلیم نہ کریں, شکایت نہ کریں, کیونکہ شکایت کرنے سے آپ کا معاوضہ آپ سے دور ہو گیا. یہ شخص شکایت کر رہا ہے اسی لیے 38 برس سے بیمار ہے. اگر اس کی زندگی میں کمپلین نہ ہوگی, کیونکہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کوئی مجھے آ کر اٹھائے گا, ہلائے گا, میں جاؤں گا. اگر ایمان کے ساتھ وہ اسی وقت اٹھ گیا ہوتا, ایمان کے ساتھ اپنی ہمت کر کے جاتا, تو وہ شاید پہلے شفا پا جاتا. لیکن اس کی زندگی میں آج یہ وقت تھا کہ یسوع مسیح اس کے ایمان کو اجاگر کرے, اس کو اٹھائے. ہالےلویا, ہالےلویا. کتنے اس بات کو سمجھ پائیں؟ آمین, پریز گاڈ. تو ضروری یہ ہے کہ آپ خدا کے حضور میں اقرار کریں, توبہ کریں, اور کسی پر بلیم نہ کریں, کمپلین نہ کریں. جو چیز ہونی ہے وہ خدا وقت پر کرے گا. کمپلین کرنے کے بعد بجائے آپ خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں, شکر گزاری کرتے رہیں کہ ہاں خدا تو دے گا, تو دینے والا ہے, میں شرمندہ نہیں ہوں گا, تو مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. ہالےلویا, پریز گاڈ. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو نمبر 1 کیا چیز آپ نے دیکھی کہ کمپلین ہو رہی ہے. یسوع سے پوچھا ہے کہ جسم کی خالی توانائی نہیں بلکہ روح کی توانائی بھی ضروری ہے. رائٹ, 2 باتیں سیکھی آپ نے کہ روح کی توانائی ضروری ہے, کمپلین نہیں کرنی, ہاں شکایت نہیں کرنی. اب تیسری بات, یہاں پر ان جو یہاں کے لیڈر تھے, یہودی جو رہنما تھے, لیڈر تھے, ان کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے کیا کہا کہ سبت کے دن موت سے کر رہا, یہ تمہیں سبت والے دن, یہ تو مقدس دن ہے, اس دن میں تمہیں کیوں چرپائی اٹھائی؟ اس دن میں جو کام کرنا روا نہیں ہے. روا نہیں مطلب یعنی کہ لاء میں نہیں ہے, خدا کے رول کے اگینسٹ ہے. تو سبت کو بنانے والا کون ہے؟ کون کر رہا تھا یہ سبت کو؟ کون سبت کے دن کون موت سے کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ ایوری سبت کو یسوع جاتا تھا ہیکل میں, یعنی کہ بالکل ان کے کانٹرری, ان کے اگینسٹ ہی چل رہا تھا نا جو یہ تھے. لیکن سبت کے دن موت ہونا ضروری ہے کہ چرپائی نہ اٹھانا ضروری ہے, کہ چرپائی نہیں اٹھانی, کام نہیں کرنا, موت ہونا, جو ایک محتاج ہے اس کو شفا ملنا ضروری ہے. یسوع نے یہ بات پہلے بھی پیچھے میں دیکھا نا, کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ کہیں کہ اگر کوئی گرے گا تو کیا اس کو اٹھائے گا نہیں. ہاں, اس کے ہاتھ کو جو سیدھا صحیح کیا, کیا یسوع نے سبت کے دن نہیں کیا؟ بہت سارے موت یسوع نے سبت کے دن کیے. تو سبت کو بنانے والا یسوع مسیح یہ کر رہا ہے. تو یسوع نے یہاں پر یوحنا نے اس میریکل کو, اس معجزے کو بتا دو, یسوع کی اتھارٹی بتائی ہے کہ اونلی گاڈ کین ڈو دس, صرف خدا ہی جو کر سکتا ہے. آمین, خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یسوع مسیح خدا ہے, یسوع مسیح کی اتھارٹی, اور وہ یوحنا نے بتائی ہے اس انجیل میں کہ یسوع خدا ہے, خدا کا بیٹا ہے,
اور اس نے ہینڈل میں اس نے یہاں پر جب موضوع کیا ہے, یہاں پر جب اس کو بحال کیا ہے, تو وہ سبق سے بڑا ہے. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کا فوکس, آج ہمارا بھی فوکس جو بلیسنگ ہے اس سے ہٹ کے جو چیز توڑی جا رہی ہے, جو چیز بریک ہو رہی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ جو یہودی لیڈرز تھے, ان کا بھی فوکس بجائے اس میں کہ اتنا بڑا موقع ہو گیا, 38 برس ایک شخص بیمار ہے, اس کے اوپر فوکس کریں. آپ کے سامنے اگر کوئی بیمار, کوئی لنگڑا ایک دم ٹھیک ہو جائے تو آپ کا فوکس اس گواہی پر ہونا چاہیے یا اس بات پر کہ سنڈے والے دن کس چیز پر ہوگا, آپ کا فوکس کہاں جائے گا. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ فوکس کر رہے ہیں نو نو نو, سبق کا رول توڑا گیا. آج ہمیں سے بہت سے ایسے ہیں جو بلیسنگ ہمارے اندر ہوتی ہے, بلیسنگ ہمارے سامنے ہوتی ہے, لیکن ہم اسے ریفیوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہی نہیں, برکت ہے ہی نہیں ہے. تو جیسے برکت کو دیکھ کے, کسی نعمت کو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے نا. جب ہماری زندگی میں کوئی برکت آتی ہے تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے. آپ کسی کی زندگی میں بھی کوئی نعمت یا برکت دیکھتے تو کیا ہوتا ہے, آپ کا ایمان, یار خدا نے کام کیا ہے, ایمان بڑھتا ہے نا. ویسے ہی جب آپ اس برکت کو جو آپ دیکھ رہے ہیں ریفیوز کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو برکت ہے ہی نہیں, تو آپ کا روحانی اندھا پن بھی بڑھتا ہے, آپ روحانی طور پر اور اندھے ہو جاتے ہیں. تو ان کا بھی یہی حال تھا, یہ لوگ ریفیوز کر رہے تھے. یہ فوکس بجائے اس کے کہ اس موضوع پر کریں, یہ فوکس کر رہے تھے کہ سبق کے دن یہ ہو رہا ہے, اس نے سبق کے دن کام کر لیا. تو اپنا فوکس اس میں زیادہ دہندہ بنانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان ساری باتوں میں پھنسے کہ کہاں سے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کون کر رہا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بہت دفعہ ہم گواہیوں کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں. کیڑی گواہی دیتی ہے بھائی, اس کی زندگی میں کام ہے, آپ کو نہیں پتا, کیا پتا اس کے لیے بہت بڑا کام ہے نا. کیڑی گواہی دیتی ہے, گواہی دیتی ہے, لیکن آپ نہیں جانتے کہ کوئی کس چیز سے گزرا ہے, اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے, اور وہ آپ کے اپنی ٹیسٹیمنی شیئر کر رہے ہیں. آپ اسے کرنے دیں, وہ غلام کے نام کو جلا دے رہے ہیں. ہاللیلویا. تو یہاں پر ایکچولی جو ہے رول نہیں بریک ہو رہا تھا, کیونکہ یسوع مسیح تو منسوخ کرنے آیا تھا شریعت کو, نو, وہ تو پورا کرنے آیا. یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا. یہاں پر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی سبت کو لے کے غلط تھی. وہ اسی طرح سے انٹرپریٹ کر رہے تھے کہ سبت کا دن جو ہے مقدس دن ہے اور اس میں کوئی کام نہیں کرنا ہے, اور وہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ شافیوں کا شافی یہاں پر آ گیا ہے, طبیبوں کا طبیب یہاں پر آ گیا ہے, جو شفا دینے والا ہے, تو وہ یہ کام کر رہا ہے, تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. ہم اس موضوع کو دیکھیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آمین. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا فوکس یسوع مسیح پر لگائیں. کس کی طرف لگائیں, یسوع مسیح پر لگائیں. آمین. آخری ورس میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی. اب وہ مذہبی آیت میں لکھا ہے, اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے انہیں تندرست کیا وہ یسوع. یہاں پر جب جیسے اس کو پتا چلا کہ یسوع ہے تو پھر وہ رکا نہیں. آمین. اس نے پھر جا کر خدا ان کے نام کو جلا دیا. آئیے زوردار تالیاں بجائیں. کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور ہم رک جاتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ شکر گزاری ہوگی تو لے کے جاؤں گے, تو پھر ٹیسٹیمنی پھر شیئر کریں گے. ایسا نہیں ہے. آپ بغیر شکر گزاری کے بھی خدا کے نام کو جلا دیں گے. اوکے, خداوند کو ہمارے ہدیے نذرانے کی سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. خداوند یہ سب خدا کا ہی ہے. جو ہم دے پاتے یہ سب کس کا ہے, یہ سب کس کا ہے. سونا چاندی پیسہ روپیہ دولت طاقت جس سے ہم کماتے ہیں, یہ کس کی ہے, خدا کی ہے. آمین. تو خدا کو اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بدن سے, اپنی روح جان جسم سے اس کو جلا دیں. اور اس نے بھی آ کر خداوند کے نام کو جلا دیا ہے. انہی کے بیچ میں گواہی دی ہے جو وہ اسے پوچھتے کہ تو نے چٹائی کیوں اٹھائی بھائی. انہی کو جا کر بتایا ہے. یہ رکا نہیں ہے, ان سے ڈر نہیں گیا, کیونکہ یہ بڑے لوگ تھے, یہ امیر تھے, یہ رئیس تھے, یہ رہنما تھے, یہ پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن وہ جا کر ان کے بیچ میں اس نے خداوند کو جلا دیا. کیا آپ دیں گے وقت پڑھنے پر جب خداوند کے نام کو جلا دینا ہوگا, آپ دیں گے خداوند کو جلا, بتائیں گے, اپنی گواہی شیئر کریں گے جب خداوند زندگی میں کام کرے گا, کہ روک کے رکھیں گے گواہی کو. ہاں, ایک دوسرے سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. کوئی بہن, کوئی بھائی اگر زندگی میں کہیں کمزور ہے تو
آپ اپنی گواہی سے اس کے ایمان کو بڑھائیں. آمین آمین ہاللیلویا. تو لیسن یہ ہے اس پورے معجزے سے کہ ہمت نہیں ہارنی. بولے ہمت نہیں ہارنی. ڈونٹ گیو اپ. میں ساتھ والے کو ہمت نہیں ہارنا. کیونکہ جب آپ کسی آزمائش سے گزرتے ہیں, ہاں آپ کسی ٹیسٹ کو دیتے ہیں, خدا کے حضور کوئی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تو آپ کی زندگی میں ایک بڑی ٹیسٹیمنی کریٹ ہوتی ہے. جب ابراہم نے وہ ٹیسٹ دیا, ابراہم نے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے ریڈی تھا وہ, تو ابراہم کو کیا کہا گیا آپ کو پتا ہے؟ ایمانداروں کا باپ, کہ ریت کے ذروں کو گن سکتا تو گن لے, آسمان کے ستاروں کو گن سکتا تو گن لے, ایسی ہے تیری برکت. خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ ہے تیری برکت. جب آپ ان ٹیسٹ میں سے, ان آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں, تو خدا آپ کی زندگی میں بڑی گواہی قائم کرتا ہے. آمین. بشرط یہ کہ آپ اس مشکل وقت میں خدا ان کے ساتھ کھڑے رہیں. آپ مایوس نہ ہو, آپ منہ سے بڑبڑائیں نہیں, شکایت نہ کریں, کمپلین نہ کریں, گلا نہ کریں, شکوہ شکایت نہ کریں کہ پتہ نہیں کتوں ہے بیماری مینوں لگ گئی, اور تو کسی کو ہے نہیں خاندان سے, مینوں لگ گئی تھی, میں ایڈی کوئی بری ہوں, میں اتنا کوئی برا. خدا کے کام ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا کہ یہ خدا کے جلال کے لیے, یہ بیماری خدا کے جلال کے لیے. جب لازر بیمار ہوا تھا, پہلے بیمار تھا, تو یسوع نے کیا کہا تھا, یہ بیماری خدا کے جلال کے لیے, کیونکہ وہ بعد میں مرنا بھی تھا اس نے, اور اسے یسوع نے اس کو زندہ بھی کرنا تھا. آمین ہاللیلویا. تو ضرور ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں, کیونکہ یسوع مسیح کا, خدا کا ایک ٹائم ہے جو وہ اپنے وقت کے مطابق آپ کے اوپر نہیں برسائے گا. اس کے حضور دوریاں, فاصلے, وقت کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اتنی دیر سے میں بیمار ہوں, کہ یہ بیماری ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے ہوتے, اینی بڑی بیماری ہے, اینا بڑا روگ ہے, 10 سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی ہے, اور 20 سالوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, اب کیسے بحال ہوگا, ہم تو اتنے سالوں سے نہیں مل رہے. آپ اپنے دل کو نرم کریں, معاف کریں, ان رشتوں کو بحال کریں جہاں سے آپ نے توڑے تھے. خدا سے معافی مانگیں اور سوچیں کہ کون سے رشتے کو آپ نے, کون سا ایسا ریلیشن ہے جس کو آپ نے ابھی تک معاف نہیں کیا. بہت سارے ہوں گے, بہت سارے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ خطا کار ہوں گے, میں بھی ہو سکتی ہوں اس میں. کہاں دیکھیں کہ کمی ہو, اپنے طور پر اپنا بیسٹ دیں. دوسرا شخص خود ہی خدا کو اس دل کو نرم کرے گا. ہاللیلویا. اور تیسری بات, کمپلین نہیں کرنی, شکایت نہیں کرنی کہ خدا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں. مدد کرنے والا ایک ہی, اور وہ ہے خدا کا پاک. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو آئیے, نیور کمپلین, ڈونٹ کمپلین, ڈونٹ گیو اپ. خدا آپ کے ساتھ ہے. آئیے زوردار تالیاں بجائیں گے. میں اپنی زندگی کی بہت خوبصورت دعا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پچھلے سال کی بات ہے, یوحنا کی انجیل 14 باب 14 آیت. اگر آپ نکالنا چاہیں تو بولیں, مالک ہے, اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا. آمین. اور میں نے ایک دن دعا کری تھی, اور یہ ورس میرے سامنے کھلی. میں نے وہ اپنے کیلنڈر پہ لکھ لی, اور میں ڈیلی اس ڈے کو کر رہی تھی, ڈیلی اس ورسز کو پڑھ کر, ورسز کو, آیات کو اپنے منہ پر لا کر آپ دعا کرنا شروع کریں. دیکھیں خدا آپ کی زندگی میں کیسے کیسے کام کرے گا. عجیب طور پر آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ ہو سکتا ہے. اور خدا عجیب طور سے سکھاتا رہا, بتاتا رہا, گائیڈ کرتا رہا. آئسولیشن میں بھی خدا نے مجھے گائیڈ کیا, لیڈ کیا, اور خدا نے سکھایا کہ تو میری ہے, اپنی کالنگ کو سمجھ. اور خدا اپنے لوگوں کو, آج آپ لوگوں کو بھی اٹھانا چاہتا ہے. آج خدا چاہتا ہے کہ آپ میں سے لوگ اٹھیں اور خدا کے جلال کے جو کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں, میں ہماری بات نہیں کر رہی ہوں, جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ دل سے کیجیے, دل سے مانگیے. کوئی کمپٹیشن
کسی سے, کیونکہ ہم سب مظلوم ہیں, ہم سب اس کی لوگ ہیں جو اس کی بادشاہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اور ہم سب ایک جیسے ہیں. نو کمپٹیشن, نو جیلسی, یہ ورڈز اپنی زندگی سے نکال دیں. نو کمپٹیشن, نو جیلسی, نو پرائڈ, اور نو ہوپلیسنس. نا امیدی نہیں کرنی, حسد نہیں کرنا, کسی سے مقابلہ بازی نہیں کرنی, اور کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا. یہ 4 چیزیں اپنی زندگی سے مائنس کرنی. میں نے یہ پرے کرنی ڈیلی شروع کی, خداوند اگر کہیں میرے اندر کوئی اسپرچل پرائڈ ہے, اگر میرے اندر کہیں کوئی کمپٹیشن کی گندی بری اسپرٹ ہے, کہیں کوئی ایسی گندی بری اسپرٹ ہے جو جیلسی کو ڈیولپ کرتی ہے, تو خداوند میں اسے اپنی لائف پر کیسے نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی ہمارے ذہنوں میں بیچ رہا ہے. تو آپ ضرور ہیں کہ اپنی ڈیلی پریئر کے اندر ورسز کے ساتھ بات کریں, کیونکہ کلام کی کلام میں لکھا ہے کہ اگر میرے نام سے مجھ سے جو کچھ چاہو گے تو وہ میں نمانے کی وہی ہو جائے گا, وہی ہو جائے گا.